بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اعادہ تحریمات اللہ، مضامین سورت کے مکمل ہو گئے۔ یہاں پر اسی مضمون کا ارادہ ہے، اللہ کی تحریمات کو برحال رکھو، ان کا احترام کرو۔ ان میں سے ایک تحریم جس کا تعلق ہے حرم کے ساتھ اور احرام کے ساتھ، اللہ تعالی نے حدود حرم میں بعض ایسی پابندیاں لگا دی جو غیر حرم میں نہیں، اور حالت احرام میں ایسی پابندیاں لگائیں جو غیر حالت احرام میں نہیں۔ تو یہ ہیں اللہ کی تحریمات۔ ان تحریمات کا ادب کرو اور ان کو باقی رکھو۔ جہاں ایک لفظ آیا لَيَبْلُوَنَّكُمْ، اس پر اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ امتحان ہوتا ہے ممتحن کے عدم علم کی وجہ سے۔ ممتحن امتحان لینے والا، اس کے عدم علم کی بنیاد پر امتحان لیا جاتا ہے، اور یہاں پر ممتحن کون ہے؟ اللہ۔ اس اعتراض کو بھی ملحدین اور سرسوتی ایک بدماش گزرا ہے۔ سرسوتی ہندوؤں کا ایک بڑا بدماش ہے، اس نے 6 کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طرح ایک کتاب ہے رنگیلا رسول، یہ بھی ہندو پنڈت ہے اور بہت بدماش ہے۔ اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے، اور سرسوتی بھی پنڈت ہے، اس نے بھی قرآن پہ اعتراض کیے۔ آج انہی اعتراضات کو ملحدین، داہریے اور بے دین روشن خیال نقل مار کے نیٹ پہ دوہرا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ذہن میں رکھنا، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا وہ جانتے ہی نہیں، وہ بندوں کا امتحان کر رہا ہے۔ امتحان تب ہوتا ہے کہ اللہ کو علم ہی نہ ہو۔ یہ اعتراض کا حاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ کہ امتحان کے کئی مقصد ہوتے ہیں۔ ہم بھی جب امتحان لیتے ہیں اس کے مقاصد مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا کبھی ممتحن امتحان لیتا ہے، وہ خود استعداد معلوم کرنا چاہتا ہے کہ طالب علم اور سٹوڈنٹ کی استعداد کیا ہے۔ نمبر 2، کبھی امتحان لیا جاتا ہے کہ طالب علم کی استعداد دوسروں کے سامنے واضح ہو۔ ممتحن کو، استاذ کو اپنے سٹوڈنٹ، اپنے طالب علم کی استعداد معلوم ہوتی ہے، اور امتحان لیتا ہے تاکہ اس کی استعداد دوسروں کے سامنے اس کی لیاقت کھل جائے۔ اور کبھی ممتحن نمبر 3 امتحان لیتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے سٹوڈنٹ یا طالب علم اس کو اس کی استعداد کا احساس دلانا، کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کس پانی میں ہے۔ تو امتحان کا صرف ایک مقصد سمجھنا کہ ممتحن لا علم ہے، یہ اعتراض ہی جہالت پہ مبنی ہے۔ لہذا یہ تو ان لوگوں کا جواب میں نے دے دیا جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہیں۔ اس سے لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا تحقیقی معنی اصل میں
یہاں پر لازم معنی مراد ہے. امتحان کا لازم معنی ہوتا ہے تمجیز، کہ یہ کتنا لائق ہے یا نالائق ہے. تو یہاں پر لفظ امتحان کا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ تمجیز. امتحان سے تمجیز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اسی سے معنی آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا لَيَبْلُوَنَّكُمْ، نہیں لکھا؟ یبلو یختبرو وہو من اللہ لِإِظْہَارِ مَا عَلِمَ من العبد. یہ مدارک کا حوالہ ہے، یہ اور طریقے پہ جواب دے رہا ہے. اس حوالے کا حاصل کہ اللہ تعالی کی طرف امتحان کی نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے لِإِظْہَارِ مَا عَلِمَ من العبد، اظہار کرنا جو اللہ عبد سے جانتا ہے. ما علم لا لعلم ما لم یعلم، اللہ اپنے بندے سے جانتا ہے اور اللہ کا مقصد ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. وہ جو دوسرا معنی میں نے امتحان کا بتایا، اظہار دوسروں کے سامنے اس چیز کا جو اللہ جانتا ہے، نصفی یعنی مدارک، یہ ہو گیا. اور ایک معنی میں نے کیا کیا؟ تمجیز، فرق کرنا کہ ان میں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس چیز کی تمجیز. اس کے بعد ہے فقہی احکام. فقہی احکام کی یہاں بات نہیں چھیڑ رہی. لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، شکار سے من کا معنی لکھا ہے من للتبعیض اور لبیان الجنس سے. بیان جنس بیانیہ بنا لو یا تمجید بناؤ گے تو پھر معنی ہوگا کچھ شکار سے، بعض شکار سے. اور بے شیء کی تنوین یہ کس کے لیے؟ التقلیل و تحقیر فی بے شیء للتنبیہ علی انہ لیس من العزائم. بے شیء تھوڑا سا امتحان ہوگا، اتنا بڑا امتحان نہیں، تھوڑا سا امتحان، عزائم نہیں، بڑا امتحان نہیں. تو یہاں تنوین تقلیل اور تاکید کی ہے. اب اس پر ایک سوال ہے کہ یہ کون سا امتحان ہوا کہ شکار کے قریب نہیں جانا؟ امتحان تو تب ہوتا کہ یہ حکم ہوتا کہ 2-4 بٹیرے پکڑنے یا شکار کر کے لانا ہے. شکار نہیں کرنا، یہ کون سا امتحان ہے؟ آپ کو میری بولی سمجھ آ رہی ہے؟ شکار کر کے لے آنے میں امتحان ہے یا نہ کرنے میں؟ شکار نہ کرو امتحان ہے تمہارا تھوڑا سا، اس کا آپ کو نہیں پتا. یہ شکاری آدمی سے پوچھو کہ آدمی سے ہی شکاری ہو اور شکار اس کے سامنے ہو اور وہ ذرا رک جائے تو یہ شکاری کو ذوق ہوتا ہے، شکار کا چسکا ہوتا ہے، وہ شکار کو دیکھ کے رک نہیں سکتا. اس کی مثال ہم نے دیکھی کہ ایک حضروں میں ایک ہمارا ساتھی تھا، اب تو وہ فوت ہو گئے، بڑے متقی تھے، اللہ ان کے مغفرت کرے. تو اس کا ایک مقتدی تھا، مقتدی وقت لگا کے آیا اللہ کے راستے میں، اور اس کو شوق تھا ڈھول اور ڈانس کا.
پھیری اچھی دیتا تھا، تو وقت لگا کے آیا اور مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں فضائل اعمال کی تلاوت کی، بلکہ عصر کے بعد فضائل اعمال پڑھی۔ باہر نکلا تو شادی آ رہی تھی، لوگ ڈانس کر رہے تھے، ڈھول بج رہا تھا، اس نے بھی پگڑی سائڈ پہ چھوڑی اور ان میں ساتھ مل گیا۔ وہ ہمارے ساتھی باہر نکلے تو وہ جس نے فضائل اعمال پڑھی وہ بھی ناچ رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ یہ جب مسجد میں آیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ خدا کے بندے وقت لگا کے آئے، آپ نے کام نہیں چھوڑا؟ تو مسجد کے اندر ڈانس کرنے لگا۔ کہتے استاد جی جڑے ڈھول دی آواز آوے نا تے ساڑے پیر پٹی بہن، جب ڈھول کی آواز ہے تو ہم مجبور ہو جاتی، پھر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو جو شکاری آدمی ہوتا ہے وہ رہ نہیں سکتا شکار کو دیکھ کر، اس لیے امتحان ہوتا ہے خلاف مقتضا طبیعت کے۔ یہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، اس لیے جواب دے رہا ہوں۔ طبیعت کے مقتضا کے خلاف آدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ تو صحابہ لمبا ایریا تھا، مدینہ سے چلے اور ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جو آج کل بیر علی کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، تقریباً 430 کلومیٹر کے قریب۔ جی حرم کا ایریا وہاں سے شروع ہوتا ہے جو مدینہ منورہ سے، اور وہاں پہاڑ ہے، سمندر ہے، پورا ایریا شکار کا ہے، اور آنا بھی پیدل ہے۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر گھوڑوں پر اور پیدل 400 سے زائد کلومیٹر چلنا ہے۔ تو کیا خیال ہے شکار نہیں ہوگا راستے پہ؟ اتنا لمبا سفر، اور پھر شکاری صحابہ اکثر شکار کرتے، تو ان کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، صید، بعد شکار آگے، ایدیکم وَرِمَاحُکم، یہ قید اتفاقی ہے۔ کوئی آلہ جس سے تم شکار کر سکتے ہو، چاہے بندوق، تیر اور کوئی چیز ہو، یہ اس وقت کے ہتھیار ہیں۔ اور لے یعلم اللہ، اس پر بھی وہی اعتراض ہوگا کہ تاکہ اللہ جانے، تو اللہ کو پتہ نہیں، وہی اعتراض ہوگا۔ اس کا جواب اوپر لکھا ہے لے، تاکہ اللہ تمجیز کرے، اللہ فرق کرے یہ۔ اور ایک علمی جواب ہے، وہ انشاءاللہ میں کسی آگے جا کر کسی مقام پہ عرض کروں گا کہ علم کے 2 درجے، ایک تو علم ازلی ہے اللہ رب العزت کا، اس میں زمانوں کا فرق بھی نہیں اللہ رب العزت کے اعتبار سے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم ظہور۔ علم ظہور یہ ہوتا ہے وجود شے کے بعد۔ مثلا آپ نے ایک پکا نقشہ تیار کیا کہ یوں مکان بنے گا، اب آپ کو اس نقشے کا علم ہے صرف
المثال للتفہیم لا للتشبیہ. آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اور علم ہے یہاں بیڈ روم ہوگا, یہاں باورچی خانہ ہوگا, یہاں فلاں کمرہ ہوگا. آپ کے علم میں سارا نقشہ ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ وہ مکان جب وجود میں آئے گا اور آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ علم ظہور ہے, وہ سامنے ظاہر ہوگا. اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا, اس کا علم ازلی ہے. البتہ چیزیں جب اپنے وجود میں اس کے حکم سے آتی ہے تو اس وقت تعبیر ہوتی ہے علم ظہور سے. اس کا علم حادث نہیں, علم قدیم ہے, چیزوں کا ظہور حادث ہے. اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے علم ظہور. تو یہاں پر لے یعلم اللہ سے مراد علم ظہور لے لیں تب بھی اشکال نہیں ہوگا. فمن اعتدی بعد ذالک, جو زیادتی کرے گا اس کے بعد. ذالک کا مشار الیہ دو چیزیں بن سکتی ہیں, الابتلاء التحریف, دونوں ماقبل سے مفہوم ہیں. ضمیروں کے مرجع اشارہ کا مشار الیہ, اس کے تعین کے بغیر ترجمہ نہیں ہو سکتا. اگر ترجمہ کرو گے غلطی کرو گے. اہم چیز ہے ترجمہ کرتے وقت ضمائر کا مرجع اور اشارہ کا مشار الیہ. جہاں ذالک الابتلاء, اس ابتلاء کے بعد یا ذالک التحریم, اس تحریم کے بعد واسطے اس کے عذاب علیم ہے.